ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا، میرے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں مجھ سے زیادہ عوامی طاقت والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت نازل ہوئی۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بااعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی و ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ آخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن 2 لڑکوں کے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڑھے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔